اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جتنے بھی آئی ہیں سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل، جب بھی حکومت بنی اس نے اپنا وقت پورا نہیں کیا، یعنی کہ سیاست کا جو ایک نظام ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ بریک ہوتا رہا اور نظام خراب ہوتا رہا۔ اس میں بہت سارے وجوہات بھی تھیں، لیکن اس میں یہ پھر بعد میں آ جاتا ہے کہ جی ہمارے اوپر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر استاد ہیں، ہمارے والدین کا درجہ رکھتے ہیں، جناب ٹیکا خان صاحب۔ ٹیکا خان صاحب جو ہیں وہ روزنامہ مسلمان کے چیف ایڈیٹر ہیں اور تقریباً نصف صدی سے یہ اسی صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں نشیب و فراز دیکھے، اور پھر اپنے ملک میں جو ہے بنتی گرتی حکومتیں دیکھیں، بہت سارے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا۔ وہاں پہ انہوں نے اس ماحول میں جو ہے وہ وزارت کے مناصب کو بھی سنبھالا، تو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا پاکستان میں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ یہ آپ کو اور ہمیں ان معاملات سے تھوڑا سا جو ہے وہ آگاہی دیں، کیا ہم اس ہمارے ملک میں کوئی سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ میرا جو معاملات ہیں وہ ان سے شروع ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ ناکام ہوتے رہے ہیں، سیاسی معاملات جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنے ماحول میں جم نہیں سکے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ بتائیے گا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی ناکامی کیا ہے، کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ بڑے زور و شور سے آتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اور شاید اس کا جواب اتنا آسان بھی نہیں ہے، بہت بڑا وقت کی بھی ضرورت ہے، اور سیاستدان اس لیے ناکام ہوتے رہ گئے۔ ہم نہ صرف سیاستدان بلکہ اداروں کے بھی ذمہ دار لوگ، ہم اقتدار کے بھوکے تھے، ٹھیک ہے، اور اقتدار کے لیے جو اقتدار کی لڑائی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو اگر یہ بھوک نہ ہوتی ہمارے لیڈروں میں، ہمارے بعض اور ذمہ دار لوگوں میں، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو شاید یہ حال ہمارا نہ ہوتا۔ سچی بات ہے، یہ کرسی کی جنگ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اگر ہم آدھا ملک دیا تو کرسی کی جنگ کی وجہ سے دیا۔ کرسی پر وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے جن کے بیٹھنے کا حق بنتا نہیں تھا، وہ کام ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو جب آپ کوئی بھی کام غیر فطری کریں گے، فطرت سے بغاوت کریں گے، تو نقصان تو اٹھائیں گے نا۔ تو اس لیے ہماری جو کرسی کی جنگ تھی، میں سمجھتا ہوں اقتدار کی جنگ بھی تھی، شاید دولت کی بھی جنگ تھی، شاید جائے و جلال کی بھی جنگ تھی، اسٹیٹس کی بھی جنگ تھی۔ تو ہم اس جنگ میں الجھ گئے، سارے ایک دوسرے کے دستوں کے گریباں کی طرف آئے، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے وہ چیز حاصل نہیں کی جس کا جو ہمارا ہدف تھا، یا ملک کو جس طرف جانا چاہیے تھا۔ ایک ایسا خوبصورت ملک، موسموں کے اعتبار سے رچ، معدنیات کے اعتبار سے رچ، جغرافیائی اہمیت بے پناہ بڑی، مگر وہ اچیو نہیں کر سکے ہدف جو ہمیں جس منزل کی طرف جانا چاہیے تھا۔ آج اگر ہم وہ ہدف حاصل کر چکے ہوتے تو آج ہمارے ملک میں بے روزگاری نہ ہوتی، غربت نہ ہوتی، اور انصاف بھی مل رہا ہوتا، لوگوں کو مطمئن ہوتے، اور دنیا میں ہمارا ایک نام اور ایک مقام ہوتا۔ تو یہی کرسی کی جنگ ہے جو اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کوئی قانون ہو، چاہے بیکار سے بیکار قانون ہو، کوئی ضابطہ اخلاق اب بنا لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی آپ کی طرف آپ نہ جا سکیں۔ اب اگر ایک ملک کا آئین ہے، اس میں 5 سال کی حکومت کا ٹائم ہے، اس میں الیکشن ہے، اس میں ہر طریقہ کار طے ہے جس سے نظام ملک کا چلانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، جب ہم اس سے بغاوت کریں گے، ہٹ جائیں گے، ظاہر ہے جو آج ہمارا جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں ہم نے کھڑا ہونا تھا۔ اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہی تھا، جو ہم نے بویا تھا وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ سر یہ جو آج بڑا وہ ہے، بڑا دن بھی ہے اس حوالے سے کہ سابقہ صدر ہمارے غلام اسحاق خان صاحب جو ہے آج ان کی برسی بھی ہے، اور وہ پاکستان کے صدر ایسے ہیں کہ انہوں نے 2 حکومتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے
چلتا کیا، پھر میاں صاحب کو بھی چلتا کیا. اٹ مینس کہ اس وقت بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ کوئی ایک تیسری پارٹی ہونی چاہیے. جب دونوں ناکام ہو گئے، وہ ایک بڑے تجربہ کار سیاستدان تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا پودا ہے اس وقت مطلب آ رہا تھا، اگ رہا تھا، تو کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، ویژن تو نہیں ہے کہ تیسری جماعت ہونی چاہیے، پھر تیسری جماعت بھی فیل ہو گئی. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ اب سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان پر کوئی بات کریں، بڑا آدمی تھا، ایک کلرک سے. جی بالکل. وہ ایسی ایسی منزلیں اس نے طے کی، بے شک. وزیر خزانہ بنے، سیکٹری آئے، پھر وزیر خزانہ، بیوروکریسی میں بھی مقام بنایا، سیاست میں بھی بنایا، پھر صدر پاکستان بھی بنے. جی بالکل. اور کوئی کرپشن کا ان پر الزام نہیں ہے. جی بالکل. تو بڑا دماغ تھا، بڑا انسان تھا. تو ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. وہ دنیا میں نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. پاکستان کے لیے بڑا خدمات ہیں ان کی. جی بالکل. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی کوئی انگلی نہیں کی اور نہ ہی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ یہ ہم نے کرسی کھیلتے رہے اور اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. تو اللہ کرے کہ ابھی جو موجودہ اس وقت شاید ہم کچھ سمجھ چکے ہوں، شاید بالغ ہو گئے ہوں، شاید ہمارے پیٹ بھر چکے ہوں شاید. جی بالکل سر. کچھ ذمہ داروں کے اور کچھ سیاستدانوں کے. جی بالکل. تو وہ ملک کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیں. اللہ کرے سر ایسا. تو اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا. اللہ لگ رہے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے الیکشن بھی وقت پر ہو جائیں گے اور ہم اب آگے کی طرف بڑھیں گے. مایوسی کفر ہے، نا امیدی بھی کفر ہے. ہم نہ نا امید ہے نہ مایوس ہے، لیکن ارباب اختیار سے اور سیاستدانوں سے بھی اور اپنے معاشرے کے ہر ذمہ دار سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اجتماعیت پیدا کریں اور جو ذمہ داری آپ کے ذمہ اسی کی حد تک رہیں، وہی کام کریں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. سر یہ ابھی میاں صاحب آ گئی، واپسی ہو گئی ان کی، پاکستان پہنچ گئے اور بڑا اچھا مطلب بہت سارے لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں جی، بڑا سرکاری لیول پہ ان کو ویلکم کیا گیا. بے شک وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑی محنت ہے ان کی بھی. وزارت خزانہ سے چلتے چلتے وزیر اعظم پاکستان بنے. تو جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے بڑی سیاسی جو یہاں پہ فضا تھی وہ بڑی گرم ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گرما گرمی میں وہ اپنے جو پارٹی ہے اس پہ جو ملبہ گرایا گیا پچھلے جی جو ابھی ان کے 14-15 ماہ کی حکومت تھی اس میں کافی ان کی غلطیاں بھی تھیں، لیکن وہ غلطیاں ساری گلے تو نون لے کے پڑی ہیں، انجوائے تو سارے ہی کر رہے تھے. تو کیا خیال ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس الیکشن میں وہ اکیلے حکومت کی طرف آ سکتے ہیں؟ میاں صاحب کی واپسی بڑی خوش آئند ہے. کوئی بھی اپنے وطن کو لوٹ کر آئے جی جی خوشی کی بات ہے. اور جبرن کوئی نہیں گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے علاج کے لیے گئے تھے. تو میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ بہرحال میں تو اسے خوش آئندی کہوں گا، ان کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی، شاید پاکستان کے لیے. بالکل. کیونکہ ہمارے ملک میں جتنا یونٹی آئے گی، جتنا پولیٹیشین کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ آئے گی، ملک ترقی کرے گا. تو جتنی نفرتیں ہوں گی، دور دراز سفر ہوں گے، لمبی چیزیں ہوں گی، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. میاں صاحب کا آنا مفید ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر ایک چیز سوال یہ ہے میرا پورے اس نظام سے، نظام حکومت سے، عدلیہ سے، کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس پاکستان میں ایک بڑا ہتھیار. ہاں جی بالکل، بہت بڑا ایٹم بم ہے. ایٹم بم. تو ہمیں ایف آئی آر کاٹتے ہوئے، کسی پر مقدمات بناتے ہوئے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل. یعنی ہمیں دوسرے سے اختلاف رائے، ہم مرد نہیں ہیں. ہماری سیاست میں اور ہماری ساری لڑائی میں تیسری قوم کا جس طرح کوئی بندہ ہوتا ہے نا، وہ جی بزدل، اس طرح کا ماحول ہے. اس پر اتنے کیس بنا دو، اس مخالف پر اتنا اس کو رول دو، ذلیل کر دو، جیل بھیج دو، تاکہ یہ ہمارے مقابلے سے ہٹ جائے. دیکھو یہ کتنی کمزرفی ہوئی. آج تک جتنے سیاستدانوں پر مقدمات بنے، کوئی گیا سزا ہوئی کسی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ سیاسی مقدمات تھے؟ اور اگر یہ سیاسی مقدمات تھے تو پھر مجھے بتاؤ یہ جو نیچے میسیج آتا ہے جب ہم قانون کی اتنا مذاق اڑائیں گے کہ اتنے سنگین کے دفعات ہوں، سزائیں بھی 17 سال ہو جائیں، جی تو پھر بندہ واپس آئے، ٹھیک ہے، تھوڑی گھڑی کے لیے عدالت جائے یا پیش ہو، پھر وہ سیاست میں سرگرم ہو جائے. بالکل ایسا ہی. دنیا سوچ نہیں رہی ہوگی کہ ہماری سزائیں اور جزائیں کیا ہے. سر اس میں پھر ایک ہی بات بنتی ہے کہ خوفناک. جی بالکل. ہمیں میاں کے آنے کی خوشی ہے
اور میں کوئی ہم سیاستدان تھے نہیں، جی ہماری جی کوئی پارٹی ہے کہ ہم اس میں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے کہ ہم ایک وزیر اعظم کو اتار دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، پھر وہ ملک بدر بھی ہو جاتا ہے، جی بالکل، پھر پھر چند واپس آ سالوں جاتا ہے، بعد پھر پھر قبول وہ بھی کر لیتے واپس آ کر اسے ہیں پروٹوکول بھی ہم دیتے ہیں بالکل اور اسے عوام بھی اسے ویلکم کرتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے کہ ہم ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں جن کا مطلب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو ہمارے ملک کے لیے مفید نہیں ہوتے، ہماری بالکل عوام کے لیے مفید نہیں ہوتے، ہمارے نوجوانوں کو میسج صحیح نہیں جا رہا. تو قانون کی پاسداری بڑی ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے. بے شک. قوم بن ہی نہیں سکتی جس میں نظم و ضبط نہ ہو، قانون پر عمل درآمد نہ ہو، اور جزا اور سزا کا جہاں تصور نہ ہو. بے شک. تو میرے خیال ہے اس وقت ہمارے ملک میں تو کوئی سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے سر، بالکل. اور ایک دن ایک بندہ 302 کا ملزم ہوتا ہے اور 6 مہینے بعد وہ وہاں وزیر ہوتا ہے. ایسے تو ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں بالکل کہ اس جدید دنیا کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہوگا اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو ہم کمزور ہوتے جائیں گے، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ہم قوم نہیں بن سکیں. ہم گروہوں میں بٹ جائیں گے اور گروہوں میں بٹ کے ہماری طاقت تقسیم ہو جائے گی، اور جو ایک قوم کی طاقت ہوتی ہے وہ نہیں بن سکتی. میرا سب کہنے کا میرا رونا پیٹنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو جن کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہے یونین کی سطح سے لے کے یونین کونسل کی سطح سے لے کے پارلیمنٹ تک، یا بڑے بڑے ادارے ہمارے فوج ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری میڈیا ہے، جو بڑے ادارے ہیں اور ان کے بعد جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو ماضی میں جو ہمارے ساتھ گزری ہے، ایک اتنا بڑا ملک ہم نے تقسیم کیا، پھر آدھا رہ گیا، پھر اس آدھے کو جس طرح ہم نے چلایا، تو کیا اسی طرح ہم کتنے سال اور چلائیں گے اور ہم زندہ رہ سکیں گے؟ میرے خیال ہے ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے قانون کی کتاب کہتی ہے، جو بھی ہم نے اخلاقی ضابطے بنائے ہیں، قانونی ضابطے بنائے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور جب خدا اقتدار دے، وسائل دے، تو تکبر اور غرور سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اور اس انکساری کے ساتھ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. سر ایک چیز اور جو بہت زیادہ مطلب ہر حکومت جو دیکھی ہم نے اپنی اس تھوڑی سی عمر میں دیکھا کہ جب بھی حکومت بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے پاس چند سیٹیں ہوتی ہیں، 2 4 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ بطور کنگ میکر ابھرتی ہیں. یعنی کہ ساری توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے. 100 سیٹوں والا بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. بیہائنڈ دی سین تو بہت کچھ ہوتا ہوگا، ان کے بہت سارے ایسے ناجائز مطالبات بھی ہوتے ہوں گے وہ جو مانے جاتے ہوں گے. لیکن ابھی جو ہے ایک بڑا خلیج تھا پاکستان جو ہے پی ٹی آئی اور وہ جو جماعت اسلامی ہے JUI جو ہے ان کے درمیان، اور بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے ہیں، بڑی بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ابھی یہ کچھ گھنٹے میں کہہ سکتا ہوں 35-36 گھنٹے لگا لیں تو ابھی ایک وقت جو ہے PTI کا سرکردہ عام آدمی بھی نہیں تھے ان کے، انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی. اندر بات جو بھی ہوئی ہے، گفتگو جو بھی ہوئی ہے، اس بات سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ اندر کیا طے ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے. لیکن کیا جو مطلب حالات ہیں اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان خلیج کم ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بظاہر تو تعزیتی ایک ملاقات ہے، جی ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے وہ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے پولیٹیشین جب کہیں بیٹھتے ہیں تو بات جی بالکل بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف نے بڑی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ وہاں گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان اس ملک کا اثاثہ ہے، بڑے سیاستدان ہیں، سیاست میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، مذہبی حکومت میں ایسا ہی تو قابل قدر شخصیت ہیں، اور انہوں نے گندی سیاست بھی نہیں کی، یعنی اس ملک کو کبھی توڑ پھوڑ کی طرف بھی نہیں لے گئی. حالانکہ وہ اتنی مین پاور رکھتے ہیں، مسجدوں میں ہزاروں مسجدیں ان کی کنٹرول میں، مدرسے ہیں، مگر کبھی نیگیٹو انہوں نے قدم نہیں اٹھایا جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے. ان کو اگر تحریک انصاف والے ملیں گے اچھی بات ہے. اور سیاست میں کوئی دشمن دوست نہیں ہوتا، سیاست تو اس طرح کا کھیل ہے
کہ آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دشمن آج کے دوست. تو فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ میری عمران صاحب یہ ساری ٹھوکریں وغیرہ کھانے کے بعد اور تحریک انصاف اور کچھ سینئر تو کچھ سیاست تو سیکھ لی ہوگی انہوں نے. جی اس ملک کے اندر ہمیں کس طرح کی سیاست کرنی ہے. تو اگر وہ پازیٹیو سوچ کی طرف آئے ہیں اور مولانا نے بھی انہیں ویلکم کیا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دونوں سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی مفید ہے. بے شک معاملات جو ہمارے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، وہ بڑے گھمبیر ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کی جو چند باتیں جو انہوں نے احاطہ کیا حالات کا، وہ سچ ہے. اور سچ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی نہ کرنا، ہماری عوام کا جو ہے وہ آگے نہ بڑھنا، اس میں بھی سیاستدانوں کا کردار ہے، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کا کردار ہے کہ جب تک امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. ڈالر ہمارے سر پہ چڑھتا جا رہا ہے اور معاملات مزید گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے بعد آزاد ہونے والے، اور ابھی خان صاحب نے بھی ذکر کیا پاکستان کے 2 ٹکڑوں کا، اور جو ہمارا دوسرا ٹکڑا، جو دوسرا بازو ہے، جو ہم سے مطلب ٹوٹ گیا کہہ سکتے ہیں، تو اس کی جو ترقی ہے، جو ریشو ہے، اس کی ہم کہیں پہ بھی اس کو ابھی میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایون کہ افغانستان اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے بعد بھی وہ لوگ ہم سے بہت آگے نکلنے کی پوزیشن میں جا چکے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ کرسی کس کو ملے گی، کتنے ٹائم کے لیے ملے گی، کیوں ملے گی، کس کو کرسی پہ بٹھایا جائے. بڑا ایک عجیب سا سوال ہے، یہ عجیب بات ہے کہ کس کو کرسی پہ بٹھایا جائے. اور وہ سیاستدان جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، جن کے جو عوام میں جڑیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ کب اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود بخود کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں کہ انہیں کسی طرف نہ دیکھنا پڑے. رہا مسئلہ، خان صاحب نے ایک بات کی ہے ایف آئی آرز کی. حقیقت ہے کہ ایف آئی آرز کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے سیاستدانوں کے پلے پڑتا ہے. مقدمات درج کروائے جاتے ہیں، اور اس میں میرا اپنا تجزیہ، جو میری چھوٹی سی مطلب ایک تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آرز یا یہ جو مقدمات ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بیوروکریسی کو اور اداروں کے بڑوں کو جو ہے اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمارے سیاستدان پرچے کرواتے ہیں تو پھر ان کو بھگتنے کے لیے اور ان کو جیتنے کے لیے جو ہے وہ جب چلتے ہیں تو پھر بیوروکریسی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے اور معاملات بگڑتے جاتے ہیں. سر بہت شکریہ، اللہ پاک سر آپ کو عزت دے، سلامتی دے، اور ہم کوشش کریں گے ہم آپ سے زیادہ ٹائم لیا کریں انشاءاللہ.